جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ سائل نہیں۔ اے کرم برور کرم میرے گناہوں پر نہ جا، ریب کے قابل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تزکیے کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے، اور اس گفتگو کی آج الحمدللہ 44ویں نشست ہے۔ سابقہ نشستوں میں گناہوں سے کیسے بچا جائے، کن گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، امانت کے احکامات کیا ہیں، اور پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری باتیں آپ حضرات نے سماعت کی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی امانت والی حدیث میں سے پڑوسی کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم ہمیں ملا ہے، اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس کی یہ 15ویں نشست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے اس فرمان کو سماعت کر لیں جو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی وصیت فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ سے ڈرتے رہو، سچ بات کرو، وعدہ پورا کرو، امانت ادا کرو، خیانت کو ترک کرو، چھوڑ دو، پڑوسی کی حفاظت کرو، یتیم پر رحم کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو،
نرمی سے گفتگو کرو اور تواضع اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ انہی وصیتوں میں سے جہاں امانت اور خیانت کے تعلق سے ذکر کیا گیا، تفصیلی طور پر پڑوسی کے حقوق، اس کی ادائیگی پر ثواب، اس کی عدم ادائیگی پر گناہ اور اس کا عذاب آپ سماعت کر رہے ہیں۔ سابقہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کی اذیت پر، پڑوسی کے تنگ کرنے پر، اس کے ستانے پر صبر کرنے کی تلقین دی، اور صبر بھی اس انداز کا ہو کہ بندہ صبر کرتے کرتے انتقال بھی کر جائے مگر اپنے پڑوسی کی اذیت کا اسے جواب نہ دے، اس طرح سے صبر کیا جائے۔ اور پھر ایک ترکیب یہ بھی صحابی کے عمل کے ذریعے ہمیں ملتی ہے کہ پڑوسی اگر تنگ کرتا ہو تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی بار بار شکایت پر ان کے گھر کا سامان باہر نکالنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا لوگ اگر پوچھے تو کہنا کہ پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں، پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تاکہ لوگ اس پڑوسی کو لعن طعن کریں اور پھر وہ پڑوسی نادم ہو، اسے احساس ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور یہی ترکیب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کام آئی، اور اس ترکیب کی وجہ سے صحابی حضور کے کسی کی تکلیف سے اور پڑوسی کی تکلیف سے محفوظ ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ گزشتہ نشست میں نے کہا تھا کہ آج یہ جو نشست ہے ہماری 15ویں نشست پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے، اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے، مگر باتیں نکلتی گئی اور کچھ زیادہ گفتگو اس حوالے سے ہو گئی، اور بھی بہت باتیں ہیں مگر کبھی موقع بنے گا تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج پڑوسی کے حوالے سے ہماری یہ آخری نشست ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو پڑوسی کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، تعلیم دی کہ تم اپنے پڑوسی کی حفاظت کرو، تو حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ غیروں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے غیروں کی حفاظت کی جائے۔ غیروں سے اپنے آپ کو بچانا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کی نظر سے، سامنے والے کے غلط عمل سے، سامنے والے کی بد اخلاقی سے، سامنے والے کی اذیت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح جس طرح ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بچے رہیں، لوگوں کی نظروں سے بچے رہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہماری نظر سے اور ہمارے غلط عمل سے بھی لوگ محفوظ رہیں۔ پہلے تو بحیثیت مومن کوئی غلط کام کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کی عادت میں غلطیاں ہیں، کسی کی فطرت میں گناہ ہے، تو اسے اس بات کی کوشش میں رہنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ خود انسان اپنی ذات کے لیے گناہگار بن جائے، اپنی ذات کے لیے خطاکار بن جائے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا بن جائے، یہ اس کی حد تک یہ بھی صحیح نہیں ہے، مگر اپنے اس عمل کا اثر دوسرے پر نہ ہونے دے، اپنی ان بدعمالیوں کا اثر کسی اور پر نہ ہونے دے۔ اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ خود بھی دوسروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور اپنے آپ سے دوسروں کو بھی محفوظ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پڑوسیوں کے حقوق بتائے کہ ان کے گھر میں کھانا بھیجاؤ، ان کے گھر میں سالن بھیجاؤ، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن اخلاق سے ان کے ساتھ میں پیش آؤ، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کا اپنی امت کو حکم دیا، اور اس کو حکم دیا جو کسی کے گھر کا پڑوسی ہے، جو کسی کا پڑوسی ہے، ایسے لوگوں کو حکم دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنی امت کے ان افراد کو کہ جن کے آس پاس میں پڑوسی رہتے ہیں ایک عمل سے منع فرمایا۔ وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے پڑوسی کے گھر میں جھانکے اور اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ مقام کو دیکھے، یا اس کی بیوی کے بالوں کو یا اس کے جسم کے کسی حصے کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے اور حق ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ اس حدیث پاک کو صاحب مجمع الزوائد نے نقل فرمایا اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کا مختصر سا خلاصہ ہم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کا ایک حق پڑوسی کو یہ بتلایا کہ اپنے پڑوسی کے گھر میں نہ جھانکو۔ اگر کسی پڑوسی کی دیوار آپ کے دیوار سے لگی ہو اور اس دیوار میں کوئی سوراخ ہو یا کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے آپ کے پڑوسی کا گھر نظر آتا ہو، یا پھر آپ کے پڑوسی کا دروازہ بند ہے، اس دروازے میں کوئی سوراخ ہے، یا اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو ایک پڑوسی کو چاہیے کہ اگر وہ کسی ضرورت کے سبب اس کے پاس میں جاتا ہے یا کوئی خاتون بھی جاتی ہے، تو حق یہ ہے، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اس کے گھر پر دستک دو، آواز دو۔ یہ نہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے، دروازہ کھلا بھی ہے، ہم چلے جائیں، یا پھر ہمارا پڑوسی ہے، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ میں کر لیں، جیسے چاہیں ہم اس کے ساتھ پیش آئیں، اس کے دروازے میں سے جھانکیں، یا پھر اس کا دروازہ چھوٹا ہے، دیوار چھوٹی ہے، اس چھوٹی سی دیوار سے کھڑے ہو کر آپ لمبے قد کے ہیں یا کچھ قد نہیں ہے، کوئی چیز رکھ دیں اور اس کی دیوار میں سے اندر کی طرف جھانکیں، اس سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ آپ کا پڑوسی وہ ضرور ہے، مگر اس کے کچھ حقوق آپ پر ہیں، اور اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ جھانک کر اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے جو اعمال ہیں یا اس کے جو معاملات ہیں، اس پر آپ کی نظر نہ پڑے، کیونکہ کبھی یہ نظر خرابی کا سبب بھی بن جاتی ہے، کبھی یہ نظر جو چیز آپ نے دیکھی ہے لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کر کے غیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کے گھر میں جھانکنے سے منع فرمایا۔ نہ آپ اوپر سے کسی کے گھر میں جھانک سکتے، آپ کی بلڈنگ بڑی ہے، 5 مالے کی بلڈنگ ہے، 2 مالے کی بلڈنگ ہے، پڑوسی 3 کے گھر میں رہتا ہے، یا بالکل گراؤنڈ فلور پر پڑوسی رہتا ہے بازو میں، اور پھر اس کا آنگن ہے، دیلان ہے جو کھلا ہوا ہے، جس پر چھت نہیں ہے، پڑوسی کی عورتیں وہاں سے آتی جاتی ہیں، خود پڑوسی کا آنا جانا وہاں سے لگا رہتا ہے، کسی کام کے سبب، کپڑے سکھانے، برتن دھونے، کسی کام کے سبب آنا جانا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار وہ عورتیں چونکہ اکیلے ہونے کی وجہ سے اپنے سر پر دوپٹہ نہیں ڈالتی، اپنے سینے پر دوپٹہ نہیں ڈالتی، اپنے گردن میں دوپٹہ نہیں ڈالتی، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان پر نظر پڑ جائے اور یہ نظر خراب ہو، یہ نظر بری بن جائے، یہ نظر میں خرابی آ جائے، اور یہی خراب نظر کہیں کوئی غلط عمل کا ارتکاب نہ کروا دے، اسی لیے منع کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکتا ہو تو تم کسی چیز سے اگر اس کی آنکھ کو نقصان پہنچا دو تو یہ غلط نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ تو وہ کر رہا تھا جو آپ کے عیب کو تلاش کر رہا تھا، آپ کی خوبیوں کو دیکھ رہا تھا، یا آپ کے معاملات پر وہ نظر رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے آپ کا پڑوسی آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں بھی جب آپ کو جانا ہے تو گھر کے باہر چاہے اس کا دروازہ کھلا کیوں نہ ہو، اس کے دروازے پر اگر پردہ بھی نہیں لگا ہوا ہے، وہ کتنے بھی غلط کیوں نہ ہو،
ہمیں غلط نہیں ہونا ہوتا ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے آس پڑوس میں جو بے حیا قسم کے ہوتے ہیں, جن کے پاس میں اسلامی تعلیم نہیں ہوتی, اسلامی اصول کے پابند نہیں ہوتے, اور جو اپنی تہذیب کو بالکل آزاد بتانا چاہتے ہیں, اپنے کلچر کو آزاد بتانا چاہتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے, نہ پردے کی پابندی ہے, نہ کسی کے آنے جانے کی پابندی ہے, نہ کسی کے اٹھنے بیٹھنے کی پابندی ہے. تو یہ بے حیائی کا ایک سب سے بڑا اظہار ہے جو بندہ یا بندی اپنی زبان سے کیا کرتے ہیں یا اپنے عمل سے کیا کرتے ہیں. سامنے والا اگر بے حیا ہے تو آپ کو بے حیا نہیں بننا, سامنے والا اگر غلط ہے تو آپ کو غلط نہیں بننا, سامنے والا اپنی تہذیب کو آزاد کر کے بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کی تہذیب کا حصہ نہیں بننا ہے. آپ کو جو تعلیم اسلام نے دی ہے اس تعلیم کے حوالے سے عمل کرتے ہوئے اگر اس کا دروازہ کھلا ہے تو اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں, آپ کو کچھ ضرورت ہے تو بازو میں کنارے پر کھڑے ہو کر باہر سے اندر کی طرف آواز دو, اور آواز اس انداز کی ہو کہ آپ کہو السلام علیکم. یہ طریقہ ہے اسلام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم ہمیں سکھائی ہے. 18واں پارہ سورہ نور پڑھ لیجئے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. میرے رب نے فرمایا ہے, جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے ہی گھر میں کیوں نہ داخل ہو, گھر والوں کو سلام کرو. اور اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تعلیم یہ ہے کہ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر دستک دو, اور اپنے بھی گھر میں جانا چاہتے ہو تو پہلے آواز دے دو, یا تو کھنکار دو یا زور سے سلام کر دو, تاکہ ہماری کوئی بہن, ہماری ماں بغیر دوپٹے کی بیٹھی ہے, یا کوئی مہمان آیا ہے بغیر پردے کے بیٹھا ہے, تو وہ اپنے آپ کو درست کر لے تاکہ آپ کی غلط نظر اس پر نہ پڑے اور یہ نظر کی خرابی کسی غلط جرم کا ارتکاب نہ کر بیٹھے. اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے, اور صرف حضور نے حکم نہیں دیا بلکہ ایک صحابی کے مکان پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے. دروازے پر دستک دیتے ہوئے آپ نے السلام علیکم فرمایا. صحابی نے جیسے سنا حضور آئے ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہیں, لہٰذا آپ دوڑتے ہوئے اپنے اندر سے, مکان کے اندر سے دروازے تک پہنچ گئے, مگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ آپ جانتے تھے, حضور کی عادت سے آپ واقف تھے. پھر حضور نے ایک مرتبہ سلام کیا, آپ دروازے کے پاس کھڑے ہیں, سلام کا جواب آپ نے دے دیا, آہستہ سے دروازہ نہیں کھولا. تیسری مرتبہ پھر حضور نے سلام کیا, آپ نے اندر سے آہستہ سے جواب دیا, پھر دروازہ نہیں کھولا. اور پھر یہ معلوم تھا کہ حضور کہیں پر بھی تشریف لے جاتے ہیں تو 3 مرتبہ حضور سلام کرتے ہیں, اور حکم بھی یہی دیا ہے, اور اگر جواب نہیں آتا تو حضور نے واپس جانے کا حکم دے دیا. لہٰذا جب 3 مرتبہ ہو گیا اور حضور جانے لگے, صحابی نے دروازہ کھولا, عرض کرنے لگے حضور میری غلطی کو معاف فرما دیں, میں نے آپ کا 3 مرتبہ سلام سنا, اندر سے جواب بھی دیا, مگر جواب اتنا آہستہ دیا کہ آپ تک وہ جواب نہیں پہنچا, میں نے دروازہ نہیں کھولا, اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیوں تم نے دروازہ نہیں کھولا؟ تو اس صحابی نے عرض کیا حضور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں حضور سلام کرتے ہیں, اور حضور کا سلام کرنا, حضور کا سلامتی کی اور رحمتوں کی دعا کرنا یہ امت کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ حضور بار بار سلام کرتے رہیں تاکہ اللہ کی طرف سے میرے گھر پر سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں. یہ ایک بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جھانکنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کیونکہ جھانکنے سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. ان لوگوں کے حالات سامنے آ سکتے ہیں, ان لوگوں کے معاملات سامنے آ سکتے ہیں, ان لوگوں کی خوبیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں, غلطیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں. اسی لیے جھانکنے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا, چاہے وہ آپ اپنی چھت کی اوپر سے جھانکیں, یا آپ اس کے چھوٹی دیوار پر کھڑے ہو کر جھانکیں, یا آپ اس کے دروازے میں کسی سوراخ سے جھانکیں. جھانکنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور پھر کیوں منع فرمایا؟ حضور نے وجوہات بھی بیان فرمائی کہ اگر تم جھانکتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ مقام کو دیکھ لو, یعنی جو ستر کرنا ہے. ممکن ہے کہ وہ گھر میں تنہا ہونے کی وجہ سے ستر نہ کیا ہوا تھا, یا پھر کچھ اور معاملات تھے,
ان معاملات کو اس نے دیکھ لیا۔ جھانکنے سے ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی پوشیدہ چیزیں آپ پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر دوسری بات حضور نے فرمائی، یا پھر اس کے بیوی کے بالوں پر نظر پڑ جائے یا اس کے جسم کے کسی حصے کو بندہ دیکھ لے، عورت کے جسم پر نظر پڑ جائے، اس کے بالوں پر نظر پڑ جائے، یا پھر کوئی اور جسم کا حصہ اس کی نظر میں آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے نظر جب آوارہ ہوتی ہے، نظر جب خراب ہوتی ہے، تبھی تو غلطیاں شروع ہوتی ہیں۔ بہت سادہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں؟ زنا کی خواہشات انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ہاں نفس چاہتا ہے، دل تو کبھی چاہتا نہیں کہ انسان برائی کرے، نفس چاہتا ہے۔ اور یہ نفس چاہتا کیوں ہے؟ جب انسان کچھ دیکھتا ہے تبھی تو نفس وہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ انسان کی نظر جب آوارہ ہوتی ہے تب حالت یہ ہوتی ہے، اس سے غیر تو غیر اپنے بھی نہیں بچتے۔ کچھ دن پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، دادا نے اپنی پوتری کے ساتھ میں بدسلوکی کی، نانا نے اپنی نواسی کے ساتھ میں بدسلوکی کی، باپ نے اپنی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، کیوں؟ نظر کی خرابی۔ اور یہ نظر شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پر چل گیا اسے زخمی کر دیتا ہے۔ یہ نظر کا کام ہے، یہ شیطان کا تیر ہے۔ اسی لیے اس نظر کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ نے مردوں سے بھی فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور عورتوں سے بھی فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ نظر خراب نہ ہوگی تو انسان کے عمل بھی بچے رہیں گے، اور نظر خراب ہو گئی تو انسان کی خود کی زندگی بھی خراب ہوگی اور اس کی وجہ سے دوسروں کی زندگی بھی برباد ہوگی۔ اسی لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور بالخصوص میں نے اس سے پہلے احادیث بیان کی ہے کہ پڑوسی کی عورتوں پر غلط نظر رکھنا یا ان عورتوں کے ساتھ زنا کرنا دیگر 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بدترین جرم ہے۔ پہلی بات تو زنا کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ وہ آپ اپنے شوق کے لیے کریں یا آپ اپنی ضرورت کے لیے کریں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو بھی کرتا ہے اس کی نحوست سے بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ غیر پر نظر ڈالنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے پڑوسیوں پر بھی نظر ڈالنے کا حکم نہیں دیا۔ امت کو تعلیم دی ہے کہ اپنی نظر سے اپنے پڑوسیوں کو محفوظ رکھو، ان پر غلط نظر نہ ڈالو۔ آج کل تو محلے ہی میں کچھ نوجوان اوباش قسم کے، آوارہ قسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، اور بعض لڑکیاں بھی اس قسم کی ہو چکی ہیں جو اپنے آپ کو ایسا بنا سوار کر نکالتی ہیں کہ نظر لوگوں کی پڑ ہی جاتی ہے۔ اس قسم کی حرکت کرنے والے زنا نہ کر کر بھی زانی ہیں۔ اور آج کل تو ایک عجیب فیشن چل چکا ہے کہ بہت ساری عورتیں اپنے جسم پر اسپرے مار کر بازاروں میں نکل جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو زانیہ فرمایا ہے جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے بازار کی طرف جاتی ہے۔ حالانکہ اس نے زنا کیا نہیں ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ زنا جسم کے کسی خاص حصے کے ساتھ ہو۔ زنا یہ بھی ہے کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے تاکہ کوئی مرد اس کی خوشبو سونگھ کر اس پر نظر کرے۔ آج یہ معاملات ہو چکے، سارا محلوں میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جرم کر رہے ہیں۔ لڑکیاں بھی اپنے آپ کو برباد کر رہی ہیں اور لڑکے بھی اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ انتظار میں رہتے ہیں کہ کون کہاں سے آ جائے اور ہماری نظر اس پر پڑے اور اس کی نظر ہم پر پڑے، تاکہ ایک زنا کا سلسلہ شروع ہو۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو ان برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرما دیا کہ کوئی مسلمان، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے گھر میں نہ جھانکے۔ آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تو آپ کو اس کے گھر میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نہ اپنے گھر کے اوپر سے جھانکے، نہ دیوار کے اوپر سے جھانکے، نہ دروازہ کھول کر، دروازہ کھلا ہے تو کہیں آپ جھانکتے رہیں اندر کون ہے، کیا کر رہا ہے۔
کہ اگر اس کی نظر پڑ گئی تو ہم اسے سلام کر لیں یا ہم اسے بلا لیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور یہ کتنی بڑی غلطی ہے آگے آپ سن لیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا اس لیے کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کا پوشیدہ مقام دیکھ لے، یا پھر اس کے گھر کی عورت کے بالوں کو دیکھ لے، یا پھر اس کے جسم کے کسی حصے کو دیکھ لے. اگر کوئی پڑوسی یہ کرتا ہے، کوئی پڑوسی اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالی پر ضروری ہے، لازمی ہے، اور اللہ کو یہ حق ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق ہے. اگر ہمارے اندر یہ برائی ہے پڑوسی کے حوالے سے، تو اس کو ہم اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن کی پہچان بتلائی ہے کہ مومن اچھا کون ہوتا ہے، کون برا ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ایک معیار بتلا دیا. ایک صحابی حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کرنے والا ہو جا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نیکی کرنے والا ہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی سے پوچھنا، اگر وہ کہے کہ تو نیک ہے تو نیک ہے، اور اگر وہ کہے کہ تو برا ہے تو برا ہے. اس حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے. اس حدیث پاک میں ایک بندے کے عمل کو ظاہر کر دیا گیا. اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو کسی اور سے نہ پوچھے. انسان اپنے گھر والوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اس کے گھر والے بتا سکتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میں ان کا وقت گزرتا ہے. اور جو بچا کچا وقت ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ گزرتا ہے، اور اگر نہیں بھی گزرتا تو آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے. آج کل حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو سلام تک نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. ہم اس سے مصافحہ تک نہیں کرتے، ہم اس سے ملاقات تک نہیں کرتے، ہم اس سے حال چال بھی نہیں لیتے. آج ہم اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں، اس قدر بزی ہو چکے ہیں ہم لوگ کہ ہم ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے. آگے ایک حدیث پاک آ رہی ہے جس میں آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک کا خلاصہ کرتے ہوئے چند باتیں کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو آج ہماری یہ حالت ہے. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کے بارے میں اس کے پڑوسی سے پوچھ لو. اور انسان خود اپنا پتہ لگانا چاہتا ہے کہ میں کیسا ہوں، تو وہ بھی اپنے پڑوسی سے پوچھ لے کہ وہ کیسا ہے. اگر پڑوسی کہے کہ یہ اچھا ہے تو یقیناً وہ اچھا ہے، اور اگر پڑوسی کہے کہ وہ برا ہے تو یقیناً وہ برا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ایک علامت ہمیں بتائی ہے. قیامت کے قریب ہونے کی بہت زیادہ نشانیاں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. حضرت امام ابن کثیر نے تو ایک باقاعدہ ایک کتاب بنا دی ہے اس تعلق سے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی. انشاءاللہ حسب وعدہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، یعنی یوں کہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کی بھی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے. جس طریقے سے میں اور باتیں کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. جہنم کے احوال اور قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی کہ قیامت سے پہلے کیا کیا چینجز ہوں گے، کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی. یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مگر آج صرف ایک بات میں عرض کروں. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں کے حوالے سے، علامات قیامت کے حوالے سے آپ نے ایک طویل حدیث نقل فرمائی ہے. اس میں ایک علامت قیامت کے قرب کی یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی
جب پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، یعنی جب پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک ہو، سمجھ جانا کہ قیامت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، علامات قیامت ظاہر ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب آ چکی ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے اکابرین کی عادت تھی، ہمارے اکابرین کی کیفیت تھی کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف میں دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکاشفۃ القلوب میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ ابن المقنع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ تمہارا پڑوسی سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا مکان بیچ رہا ہے۔ ابن المقنع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ آپ کا پڑوسی سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا مکان بیچ رہا ہے، تو آپ نے اس پڑوسی کو جو قرض تھا وہ قرض اس پڑوسی کو دے دیا اور یہ بتایا کہ اگر میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا تو مجھے یقین تھا کہ میں نے تیرے دیوار سے جو سایہ لیا ہے اس کی عزت تک نہ کی۔ یہ ہمارے اکابرین کا عمل تھا، کسی کی دیوار کا سایہ بھی لیتے تھے تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والے کو بچاتے بھی تھے اور اس کو پریشانی سے دور بھی رکھا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایسے افراد، ایسی سوچ والے، ایسی فکر رکھنے والے ہمارے اکابرین کی تعلیم ہمارے لیے رہی کہ اگر خود کو کوئی تکلیف ہوتی ہو تو انسان اور بندہ خود تکلیف برداشت کر لے، مگر کسی دوسرے کو وہ تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو وہ تکلیف نہ دے۔ پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے میں نے بہت زیادہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے احادیث کے خلاصے کے طور پر پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر کے پڑوسی کے تعلق سے جو باتیں ہیں، ہماری جو 15ویں نشست ہے، آج ہم اس کو مکمل کر دیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے دیکھتے ہی سلام کرے، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس سے طویل گفتگو نہ کرے، یعنی اتنی دیر لے کر اسے کھڑا نہ رہے کہ اسے کہیں جانا ہو اور وہ مروت میں آپ سے کچھ کہہ نہ سکے۔ اور پھر پڑوسی کا ایک حق یہ ہے کہ اس سے اکثر مانگتا نہ رہے، یعنی بار بار قرض طلب کرتا رہے، بار بار کچھ پوچھتا رہے، اس کی گاڑی مانگ لی، اس کی کار مانگ لی، اس کی سواری مانگ لی، اس کا لباس مانگ لیا، اس کے زیور مانگ لیے۔ یہ بار بار پڑوسی سے مانگنے کی عادت ختم کر دیں، کیونکہ پڑوسی ایک دو بار دیتا ہے، تیسری بار اسے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ کیا بار بار آدمی مانگ رہا ہے، کیا عورت بار بار زیور مانگ رہی ہے، اور اگر وہ نہ دے تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے۔ اسی لیے اس عمل سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ پھر فرمایا مرض میں اس کی عیادت کرے، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، مصیبت میں اسے تسلی دے، اور اگر اس کے یہاں موت ہو جائے تو اس کے ساتھ رہے، خوشی میں اسے مبارکباد دے اور اس کی خوشی میں برابر کا شریک رہے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اپنے گھر کی دیوار ایسی نہ بنا دے کہ جو اس کے لیے ہوا کے رکنے کا سبب بن جائے، اور اس کے پرنالے میں پانی نہ ڈالے، اس کے گھر کے صحن میں مٹی نہ پھینکے، اس کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرے، وہ گھر کی طرف جو کچھ لے کر جا رہا ہو اسے گھور کر نہ دیکھے، اس پر نظر نہ لگائے، اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے، اور جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہو تو اس کی مدد کرے، اور اس کی عدم موجودگی، یعنی اس کا وہ اگر نہ ہو گھر کے اندر تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، اس سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرے، اس کی غیبت نہ سنے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، اور اس کے گھر والوں پر غلط نظر نہ ڈالے، اس کی اولاد کے ساتھ نرم گفتگو کرے، اور جو دینی اور دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہے اس میں ان کی رہنمائی کرے۔
اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں. یہ چند باتیں میں نے پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لو, اس کو اپنے فون میں ریکارڈ کر لو, اور پھر جتنا ہو سکے اس پر عمل کرو اور دوسروں تک یہ چیزیں پہنچاؤ کہ ہم پر ہمارے پڑوسی کا کیا حق ہے. اب آئیں, آخری بات میں آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں کر دوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے خطاب کیا اور فرمایا, تمہیں پتا ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ بتائیں کہ پڑوسی کا حق کیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو. اگر وہ آپ تمہاری مدد کا طالب ہو تو اس کی مدد کرو, اور اگر وہ تم سے قرض مانگے اور تمہاری استطاعت ہو تو تم اسے قرض دو. اگر وہ مفلس ہو جائے تو اس کی حاجت روائی کرو. اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا جنازہ اٹھاؤ. اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو. اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو اسے صبر کی تلقین کرو. اس کے مکان سے اپنا مکان اونچا نہ بناؤ تاکہ اس کے مکان میں ہوا اور دھوپ جانا رک جائے. اگر وہ اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں, اگر وہ اجازت دیتا ہو تو کوئی حرج نہیں. اسے تکلیف نہ دو. جب میوے خرید کر لاؤ اور آپ کی استطاعت ہو تو اس کے گھر پر بطور تحفہ وہ میوے بھیجو, اور ورنہ چھپا کر لے کر آؤ تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میوے اپنی اولاد کے ہاتھ میں دے کر باہر نہ بھیجو تاکہ اس کے بچے یہ احساس نہ کریں کہ میرا گھر والا, میرا باپ کچھ لا کر ہمیں نہیں کھلا سکتا. اور ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دو, یعنی جو آپ پکا رہے ہو اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دو, مگر یہ کہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے اس میں سے اپنے پڑوسی کو کچھ بھیج دو. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور بتائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم پڑوسی کے حقوق کو کوئی پورا نہیں کر سکتا مگر جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہوں. جس کے لیے رب نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہوں, اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہوں, وہی اپنے پڑوسی کا حق ادا کر سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ دو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث کے خلاصے کے حوالے سے اور حدیث پاک کا معنی اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پڑوسی کے لیے کیا ہیں. پڑوسی جب بھی ضرورت مند ہو, اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ ضرور اس کی مدد کیجئے, اور اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے, وہ قرض مانگتا ہے تو آپ اسے قرض دیں, سود نہ دیں, سود پر نہ دیں, انٹرسٹ پر نہ دیں. یہ نہ کہیں کہ میں فلاں سے لا کر آپ کو دوں گا, جو کچھ آپ اوپر دینا چاہو دے دو, یا پھر سامنے والا اتنا مانگتا ہے وہ پیسہ خود آپ کا ہوتا ہے اور آپ دوسروں کے نام پر ڈال کر اس ضرورت مند کی ضرورت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, ان کے ساتھ میں مذاق کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو پورا نہ کرتے ہوئے انہیں سود پر پیسہ دیتے ہیں. اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ ضرور اسے دیں. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس میں نہیں ہے. بہت سارے ایسے حضرات ہم نے دیکھے بھی ہیں کہ جب ان سے ضرورت کے وقت میں پیسہ مانگا جاتا ہے تو خدا کی قسم کھاتے ہیں, قرآن کی قسم کھاتے ہیں, بیوی بچوں کی قسم کھاتے ہیں, نہ جانے کس کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یقین جانو میرے پاس میں نہیں ہے, رہتا تو میں ضرور آپ کو دیتا, ضرور آپ کے حوالے کرتا. اس طریقے کے بھی بہت سارے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اگر مفلس ہو, یعنی جس کو جو ضروریات زندگی سے پریشان ہو, جس کو حالات نے پریشانی میں ڈال دیا ہے, اگر وہ مفلس ہو چکا ہے تو جس طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے فکر کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کے لیے بھی فکر کریں. بیمار ہو تو اسے پوچھیں, اس کی عیادت کریں, مر جائے, انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کا جنازہ اٹھائیں. اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی ہو تو آپ اس کی خوشی میں شریک رہیں. یہ نہیں کہ اس کے گھر میں شادی ہے
اس کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے اور آپ اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے، یہ پڑوسی کا عمل، اچھے پڑوسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے مکان بنانے کے تعلق سے بھی حضور نے ذکر فرما دیا، اپنا مکان اس کے مکان سے اونچا نہ بنائے۔ ہاں اگر وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ کے مکان کی وجہ سے اگر اس کے گھر کی ہوا رکتی ہے تو آپ تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیں تاکہ اس کے گھر کو بھی ہوا آئے اور وہ آپ کے اس عمل سے خوش ہو اور آپ کے اس عمل سے راضی ہو۔ گھر میں کوئی اچھی چیز اگر آپ لے کر آتے ہیں تو پڑوسی کا حق جان کر، پڑوسی کا حق مان کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جتنا اچھا تعلق ایک انسان دنیا میں رکھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا ہی رحم فرمائے گا، اس بندے کے ساتھ اتنا ہی بہتر معاملہ فرمائے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، پڑوسی کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ رہنا، خیر کے ساتھ رہنا، یہ قیامت کے دن خیر کا سبب بنے گا۔ پڑوسی کے ساتھ برائی کے ساتھ میں رہنا اور شر کے ساتھ میں رہنا قیامت کے دن بہت بڑے نقصان کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے میں جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اسے معاف فرما دے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا الہی ہر جگہ